اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کا سب سے شدید ترین دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم فقر اور افلاس کی باتیں کر رہے تھے اور غربت سے ڈر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غربت سے ڈر رہے ہو؟ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عنقریب دنیا تم پر ایک ایسی حالت میں پیش کی جائے گی کہ اس کی مزید طلب تمہارے دلوں کو حق سے پھیر دے گی، اور میں تمہیں ایک ایسی روشن اور تابناک شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسی شریعت پر چھوڑ کر گئے ہیں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ارباز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل لرز اٹھے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو الوداعی خطبہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی تابناک اور روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور میرے اس راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تم میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اور جب تم پر کوئی امیر بنایا جائے تو اس کی پیروی کرنا، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کی مثال نکیل شدہ اونٹ کی طرح ہے کہ اسے جس طرف دھکیلا جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔ ان دو احادیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ انتہائی روشن ہے، ہر چیز واضح ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا کہ یہود اہل ایمان کے سب سے شدید ترین دشمن ہے اور مشرکین بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ سب سے پہلے امن کا معاہدہ کیا اور انہیں ان کی عزت، مال، جان اور مذہبی آزادی دی، لیکن وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے بد شکنی، بد عہدی، غداری اور خیانت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔